बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजीबुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, जाफ़र एक्सप्रेस के बाद एक और अजीबो गरीब और इसी तरह का एक बेहुदा, घटिया और गंदा तरीन खेल दोबारा से बलूचिस्तान में खेला जा रहा है। इत्तला मिली है कि जाफ़र एक्सप्रेस के बाद एक और वाक़या जो कि खिच्ची के मजदूरों के साथ पेश आया। 7 मजदूर अगवा कर लिए गए हैं। एक और मजीद अगवा का वाक़या सामने आया है। जाफर एक्सप्रेस में ऑपरेशन क्लियर हो चुका, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं बलूचिस्तान के बारे में और इस पूरे अहम तरीन चीज़ों के बारे में जो मैंने आपके सामने रखनी है और जो इस वक्त मुल्की सतह पर हो रहा है, यानी कि जिस तरह इसको काउंटर करने के लिए अब कुछ नई सोचें इसमें शामिल की जा रही हैं, जिसमें तमाम सियासतदानों का साथ मिलकर बैठना हो, इंक्लूडिंग मैंने तमाम सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, इमरान खान की भी बात जो है वो इसमें हो रही है और उनकी पैरोल पर रिहाई की तजवीज़ भी जो है वो सामने आई है ताकि तमाम सियासतदान, पूरी कौम मिलकर इस पूरे फितना फसाद से निपट सके। इस पे क्या हो रहा है और ये जो पूरा बलूचिस्तान का मामला है जिस पे आए रोज हम मुख्तलिफ वाकयात देखते हैं, जाफर एक्सप्रेस में तो बहुत ही एक्सट्रीम पे चला गया ना, तो आज हम उसका कॉज भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहानी है, इसके पीछे क्या मसला है और जो बलूचिस्तान की चीजें तब्दील हुई हैं पिछले कुछ अरसे में, हमने ये देखा कि एकदम से दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। आर्मी चीफ के हवाले से क्या पार्लियामान में चल रहा है उसके ऊपर भी जो है वो बात होगी। लेकिन मेन जो आज जो चीजें आपके सामने डिस्कस करनी है, वो सबसे पहले जरा इस रूट कॉज को डिस्कस कर लेते हैं और फिर सियासतदान किस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं और तमाम सियासतदान मिलकर इस मसले का हल निकालने की किस तरह से सोच रहे हैं, इमरान खान की रिहाई के हवाले से इस बारे क्या बातें चल रही हैं, इसको आगे चलकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम सुनिए, जाफर एक्सप्रेस का वाकया आपको पता अखबार हो चुका है, मैंने भी रिपोर्ट किया, बहुत सारे और लोगों ने भी रिपोर्ट किया, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने बता देता हूं, एक टाइमलाइन बता देता हूं हुआ क्या था। आज जैसे मैंने आपको बताया कि 7 लोगों के अगवा की खबर आ रही है कि वहां से 7 मजदूरों को अगवा किया गया। तो जाफर एक्सप्रेस को एक बहुत बड़ा वाकया बलूचिस्तान की तारीख में बताया जा रहा है। हुआ ये कि तकरीबन 400 लोगों से भरी हुई ट्रेन को अगवा किया गया, हाईजैक किया गया और इसमें जो 30 के करीब शहादतें बताई जा रही हैं, जिसमें ऑब्वियसली जो फौजी जवान जो छुट्टियों पर जा रहे थे उनकी शहादतें भी बताई गई। और नाज़रीन इकराम, ये अपनी नोयत का बहुत ही अजीबोगरीब वाकया है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बहुत अजीबोगरीब वाकया, जरा इसकी वजह सुनिए। पिछले कुछ अरसे के अंदर जो दहशत गर्दी की एक फिजा है, देखिए पहले जो मरी कबीला था, यानी हर्ब यार मरी और ये सारे लोग जो है ना वो उसको इस बगावत को ऑन करते थे, हम समझते थे यही करता धरता है। एक अजीबो गरीब किस्म की तब्दीली ये आई है कि अब इस बात को समझना पड़ेगा, बहैसियत कौम हमें समझना पड़ेगा कि ये जो इस वक्त तब्दीली आई है वो ये मरी कबीला और फलां कबीला और ढिमकां कबीला से निकलकर अब ये मिडिल क्लास जो एक तबका है बलूचिस्तान का, ये जो अभी बागी सरदार है ये मिडिल क्लास से आए हुए लोग हैं। और अफसोसनाक बात ये है कि ये जो अब तबका है, ये इनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। यानी आप ये देखिए कि इससे पहले ये बीएसओ वगैरह जो तंजीमें होती थी जो कि नॉन वायलेंट तंजीमें थी, अब उनके लोग निकलकर जो है ना वो दहशतगर्दों के सरगना बन रहे। और फिर नाज़रीन इकराम इसके अंदर खवातीन, पढ़ी लिखी खवातीन इसमें हिस्सा ले रही हैं। ये जो इस वक्त अगर हम ये मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखिए पहले भी ऐसा हुआ था, तो कुछ ये भाई अब की बार चीजें बहुत तब्दील हो रही हैं। जब तक इस मसले को आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपको सिचुएशन समझ में नहीं आएगी। बलूचिस्तान के अंदर नाज़रीन इकराम ये जो आम लोग हैं ये अब इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली रियासत को इस बारे में सोचने की जरूरत है और इस मामले को हल करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज, ये जो जिस तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है, इससे इनकी हमायत में इजाफा नहीं होगा। देखिए बहुत सारे लोग, मैं कल से देख रहा हूं, मैं बारहा कहता रहा हूं कि हमें सिक्योरिटी इदारों से, फौज से, एस्टैब्लिशमेंट से शिकवे शिकायतें हैं। बहसियत जर्नलिस्ट मैंने ये शिकवे शिकायतें की पीटीआई बहसियत जमात करती रही है, माजी में दूसरी जमातें भी करती रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, किसी को भी नहीं लेना चाहिए कि दहशतगर्दी की, यानी कि इस वजह से हम दहशतगर्दों की हमायत करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो लोग दहशतगर्दों की हमायत करें, देखें हम ये जरूर कहते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ ये मसला, ये ज्यादती हुई, ये नहीं होना चाहिए यार, मिसिंग पर्सन वाला मामला नहीं होना चाहिए। और मिसिंग पर्सन वाले मामले को देखिए डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, डिफेंड भी नहीं किया जा सकता, किसी सूरत डिफेंड नहीं करना चाहिए, किसी सूरत डिफेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, और ना हम कर सकते हैं। लेकिन दहशतगर्दों की हमायत भी थोड़ी हो सकती है। जो
یہ انہوں نے جو کچھ کیا، یہ ٹرین والا انسیڈنٹ، آپ ایک چیز دیکھیے، یعنی اس کے بعد کیا جو الٹیمیٹ ریالٹی تھی وہ تبدیل ہوگی؟ کیا وہ جو علیحدہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، کیا وہ انہیں علیحدہ بلوچستان مل گیا؟ کیا ایسے کیا علیحدہ بلوچستان یا آزاد بلوچستان انہیں مل جائے گا؟ نہیں مل سکتا ہے، مزید خون ریزی ہوگی۔ وہ جو معصوم لوگ جا رہے تھے، دیکھیے وہ معصوم لوگ تھے، نہتے لوگ تھے، ان کے پاس تو کوئی بندوق نہیں تھی، جن فوجیوں کو انہوں نے شہید کیا ہے ان کے پاس تو کوئی بندوقیں نہیں تھی نا۔ تو کہنے کا مطلب ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو مزدور اغوا ہوئے ہیں، یہ جو کھچی میں چلیں، آپ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے فوجیوں کو اغوا کیا تھا اور جی ہم نے ان کو شہید کیا، جی ہماری لڑائی ان سے ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے، اگر آپ رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں تو یہ جو کھچی کے اندر ابھی واقعہ پیش آیا جس میں 7 مزدور، یعنی کہ یار اس سے زیادہ خوفناک بات اور کیا ہوگی کہ 7 مزدور آپ نے جو ہے وہ اغوا کر لیے۔ سو دس از انسین۔ ناؤ ناظرین کرام، میں آپ کو بتا دوں کہ حالات اب بہت بگڑ چکے ہیں، اور یہ درست بات ہے کہ اب پوری قوم کو اس کے اوپر شاید جو ہے وہ بیٹھنا پڑے گا۔ اس کے حوالے سے کچھ جو ہے نا وہ چیزیں ہو رہی ہیں جس کے بارے میں اصل میں آپ کو اطلاع دینے کی جو ہے نا وہ کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ یار تمام سیاستدان بیٹھے، تمام لوگ اپنی انائیں ختم کریں، اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی انائیں ختم کرے، سیاستدان بھی اپنی انائیں ختم کرے۔ ایسے میں ایک آل پارٹیز کانفرنس کی بات چل رہی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو، اور اس کے اندر دیکھیے اس وقت آپ کے ملک کا سب سے بڑا سیاستدان عمران خان ہے، تو عمران خان کی رہائی کی تجویز بھی اس میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ کس طرح سے عمران خان اپنے مقدمے ختم کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی آپ کو اپنے مقدمے ختم کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہے، لیکن چونکہ بلوچستان کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر ایک تجویز یہ سامنے آئی ہے کہ عمران خان کی پیرول کے اوپر رہائی کو ممکن کیا جائے، وہ پیرول پر رہائی لیں جیسے پیرول پر رہائی ملی تھی میاں نواز شریف کو اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کو، جب میاں نواز شریف صاحب کی اہلیہ وفات پا گئی تھی تو پیرول پہ رہائی ملی تھی۔ اسی طرح وہ تو چلے ذاتی ملک کے مقاصد کے لیے، یار بلوچستان کے لیے پیرول پہ رہائی ہو جائے، یہ آئیں بیٹھیں اور عمران خان کو، اگر عمران خان اور تمام باقی، میں صرف عمران خان کی بات نہیں کر رہا، تمام سیاستدان مل کر بیٹھ گئے تو اس کا کچھ حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے، بس کیونکہ سچویشن اب ورسٹ یہ بن گئی ہے کہ جو عام بلوچ ہے، جو مڈل کلاس بلوچ ہے، اگر وہ اس چیز کا حصہ بن گیا، وہ اب دیکھیے اب یہ کر کیا رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ بی ایس او جیسے نان وائلنٹ تنظیم کے لوگ جو اب ناظرین کرام یہ بی ایل اے یا جو بھی ہے، یہ جو ایک اس وقت ان کا دیکھیے وہ کس طرح سے آڈینس کو گریب کر رہے ہیں، مکمل ٹیکنالوجی کا استعمال، کیمریز لگے ہوتے ہیں، پراپر ٹرائیپوڈز۔ اب یہ جو آپریشن انہوں نے کیا، یہ جس کا نام جو ہے نا وہ انہوں نے نام بھی رکھے اور پھر جناب آپ حقلہ میڈیا کے اوپر اس کو جاری بھی کیا، اس کی اگر آپ فوٹیجز دیکھیں تو پراپر ویڈیوز بنی ہیں، پراپر فوٹیجز بنی ہیں، ٹھیک ہے، تو پورا پلان کر کے کیا گیا، اور بولان کے علاقے کو وہ جو ٹنل نمبر 8 ہے، میرے خیال سے یہاں پر 17 ٹنلز آتی ہیں، اس میں سے ٹنل نمبر 8 کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ یہاں سے جو جی ٹی روڈ ہے وہ 24 کلومیٹر دور ہے، تو وہ پورا پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں، پوری چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ ایسے میں ناظرین کرام الٹیمیٹلی ریالٹی تبدیل نہیں ہوگی، چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی، حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ ایک طریقہ کار ہے، وہ ہے جمہوری، کہ جمہوری طریقے سے اگر بلوچستان کے اندر اپنے رائٹس کے لیے لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو وہ یار ہم تو ہمیشہ سے بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، میں تو ہمیشہ سے مسنگ پرسنز کے خلاف رہا ہوں، آپ کو بتاؤں کہ یار مسنگ پرسن نہیں ہونے چاہیے، کیا معاملہ کا تو آئین پاکستان اور پاکستان کو جو نہیں مانے گا وہ ہمارے لیے غدار ہے، یعنی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ایک بیسک لائن ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے خیال سے سیکیورٹی اداروں کو بھی سمجھ آیا ہوگا کہ بھائی اصل دہشت گرد یہ ہوتے ہیں جن کو آپ نے پکڑ کر جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ خیر بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو ناظرین کرام، اس وقت جو سچویشن ہے وہ بہت ہی ورسٹ ہو چکی ہے، بلوچستان کا معاملہ خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں ایک ہی تجویز ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ مین وائل میں نے یہ دیکھا کہ اسمبلی کے اندر بھی اس پہ تقریریں ہوئی، شیر افضل مروت نے دیکھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو کہا سروسز چیز کو کٹہرے میں کھڑا کرو، تو اب وہ میں آپ کو یہ بتا دوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہو، سیاسی قیادت ہو، ان کا بھی اس میں ہاتھ ہے، لیکن یہ جو بلوچستان کے اندر ایک گند پڑا ہوا ہے یہ بڑے لمبے عرصے سے چلتا آ رہا ہے، اس گند کو صاف کرنے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گند کو صاف کرنے سے مراد ہے کہ ان کو کوآپریشن کر دوڑیں ہم بھی اور وہ بھی، میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے کہ بھائی ان کو بلایا جائے، وہ بیٹھا جائے، ان کی بات سنی جائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ آئین پاکستان کو مانے اور دوسرا تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو جائیں، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک خاص قسم کی محاسمت ہے اس کو بھی ختم کیا جائے اور ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے، ٹیبل پہ بٹھایا جائے، اور اس طرح سے چیزوں کو جو ہے حل کیا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین کرام،
یہ ساری سچویشن بتانے کا مقصد کیا ہے؟ میں بہت چھوٹی سی ویڈیو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے. ایک میں اگین ویڈیو کے شروع میں نے بات کی اور ابھی بھی کر رہا ہوں کہ دیکھیے ناظرین اکرام، جو تو حمایت ہے دہشت گردوں کی، وہ حمایت بھی دہشت گردوں کی حمایت کرنا بھی دہشت گردی ہے. ٹھیک ہے، میں مطلب اور اصل دہشت گردی ہے، یعنی یہاں پر وہ زبانیں چپ بیٹھی ہیں. پی ٹی آئی کو دہشت گرد کہنا آسان ہے، عمران خان کے اوپر آپ نے دہشت یہ ہیں تو بھائی ملک کے خلاف کچھ نہیں. یہ ایک میرے خیال سے ریڈ لائن ہونی چاہیے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف کچھ نہیں. تو جہاں پر بلوچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم وہاں پر بھی آواز اٹھاتے ہیں، اٹھاتے رہے ہیں اور آگے بھی اٹھائیں گے. لیکن جو یہاں پر ہمیں کچھ سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم اس کی بھی حمایت نہیں کرتے ہیں. یعنی میں پازیٹیو کرٹیسزم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی یعنی کہ اور میں بلوچوں سے کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے میں اس کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس کی حمایت کرتا ہوں بلوچوں کی جو زیادتی ہو رہی ہے، لیکن دہشت گردی کی حمایت بالکل نہیں ہونی چاہیے، سراسر نہیں ہونی چاہیے، کسی طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. اور جو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں ہمیں اس کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے. اور تحریک انصاف نے تو اپنا موقف دے دیا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں. تو یہ اب میرے خیال سے آن ریکارڈ چیزیں رہنی چاہیے اور میرے خیال سے قبلے درست ہونے چاہیے. یہ اب تک کی انفارمیشن ہے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.